بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. آج کافی عرصہ کے بعد شہر کی کسی مجلس میں عرض کرنے کا موقع مل رہا ہے. الحمدللہ ایک وقت تھا جب یہاں شہر میں تقریباً جہاں بھی درس قرآن ہوتا تھا وہاں شرکت ہوتی تھی. تقریباً تیسرا سال ہے میں ایک جگہ پر امامت خطابت کی میں گیا. بہت خوشی ہوئی، ساتھیوں نے اس سلسلے کو جوڑا ہوا ہے، اسی سلسلے کو باقی رکھا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی دو مختلف جگہوں سے تلاوت کی ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان مقامات کو سمجھنے، سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی آیت یہ سورۃ النساء کی آیت ہے، 5واں پارہ ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 75 ہے. اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کو جھنجھوڑا ہے. یہ بعض آیات کچھ خاص مواقع ہوتے ہیں، ان مواقع پر نازل ہوتی ہیں، لیکن جب بھی اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں تو وہ آیات ان پر بھی منطبق ہوتی ہیں. ان حالات میں بھی وہی آیات کے احکامات باقی ہوتے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین شروع کی تو مشرکین مکہ جو تھے، کفار مکہ تھے، وہ آپ کے مخالف ہو گئے. جو بھی کلمہ پڑھتا اس کو مختلف قسم کی مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا. تفصیل میں نہیں جاتا، آپ کے سامنے آپ حضرات سے سنتے رہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کیا کیا مصیبتیں نہیں جھیلنی پڑی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے تو وہاں کچھ لوگ ایسے مکہ میں باقی تھے جو کمزور تھے، جو ہجرت نہیں کر سکتے تھے، وہ کسی کے زیر اثر تھے، ان کو وہ وہاں سے نکلنے نہیں دیتے تھے. تو وہ ہر وقت کرب، پریشانی، تکلیف کے اندر تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی اس پریشانی کا ذکر کرتے ہوئے جو دوسرے اہل ایمان ہیں ان کو جھنجھوڑا. فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اے ایمان والو کیا ہو گیا تمہیں؟ اللہ نے دھمکی آنا ہمیں خطاب کیا ہو گیا تمہیں؟ لا تقاتلوا فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، قتال نہیں کرتے. والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، حالانکہ جہاد کا دعویٰ
دافعیہ موجود ہے، لڑنے کا سبب موجود ہے، پھر کیوں نہیں لڑتے؟ وہ سبب کیا ہے کہ کمزور مسلمان مرد و عورت اور بچے ہیں جو کفار کے شکنجے کے اندر ہیں اور کفار پر اپنے مظالم اٹھا رہے ہیں۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم ان کو دیکھ رہے ہو کہ وہ ان کی مدد کے لیے نہیں جاتے؟ مایا وہ اتنے کرم کے اندر ہے، اتنی پریشانی تکلیف میں ہے وہ مسلمان مرد و عورت اور بچے کہ وہ ہر وقت اس ظلم کو برداشت بھی کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية۔ اللہ اے ہمارے رب، جب ہم ایمان تیرے اوپر لے آئے ہیں، ہم نے تجھے اپنا تسلیم کر لیا ہے، تو پھر ہماری مدد ایسے کر کے اخرجنا من هذه القرية الظالمين، ہمیں ان ظالموں کی بستی سے نکال دے۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ قرآن میں اس دعا کا ذکر کر رہے ہیں، وہ جو حالات کے اوپر ہو رہے ہوں گے، ان حالات کیسے ہوں گے کہ اللہ نے ان کی دعا کا ذکر قرآن کا حصہ بنا دیا۔ کتنے کرب اور تکلیف کے اندر ہوں گے، کتنے کرب اور تکلیف کے اندر بتا رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طور پہ جن، پھر مسلمانوں کو بھی اسی طور پہ جن جوڑا۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ لا تقاتلون فی سبیل اللہ، ایک بات سمجھ میں آ گئی، جب بھی مومن قتال کرے، جب بھی قتال کرے گا، مومن جب بھی جہاد کرے گا، اس کا مقصد گیری نہیں ہے، ملک گیر نہیں، گیری نہیں ہے، حاصل کرنا نہیں ہے، زمین کو حاصل کرنا نہیں ہے، دولت کو حاصل کرنا نہیں ہے، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ اور اللہ کے راستے میں جہاد کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ کا جو دین ہے، وہ اللہ کا جو دین ہے وہ تمام ادیان پر بنیادی غلبہ اسلام، بنیادی مقصد جہاد۔ فی سبیل اللہ کہہ کر یہ بتا دیا اللہ، فی سبیل اللہ کہہ کر یہ بتا دیا کہ جہاد فی سبیل اللہ، کہ جہاد فی سبیل اللہ مقصد اصل میں کیا ہے؟ اعلاء کلمت اللہ۔ جب تک مسلمان جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ جڑے رہے، اللہ نے ان کا غلبہ رکھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ کے اندر بتایا کہ مسلمانوں کے ابتدائی دور میں حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہو، سیدنا صدیق اکبر کا دور، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، یہ وہ دور ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے پہلے 6 سال یہ اسلام کے غلبے کے ساتھ تھے، کہ وہ لوگ مقصد ایک ہی تھا، فقط ایک ہی تھا کہ اللہ کا دین پوری دنیا میں غالب آ جائے۔ پھر یہاں رکا نہیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جہاد ہے، مسلمانوں کے جو ہے غالب ہونے کی جو مشین گوئیاں تھی، وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پوری ہو چکی۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر ایک جگہ پر چٹان آ گئی، خندق کھودی جا رہی، چٹان آ گئی، بڑی سخت چٹان، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چٹان بڑی کیا یا رسول اللہ، وہ چٹان بڑی وہ توڑی نہیں جا رہی، آپ صلی اللہ علیہ بڑی سخت ہے، خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گدار اٹھائی اور خود نیچے اترے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نبی الرحمہ ہے، اسی طرح نبی الملحمہ بھی ہے، صفت جس طرح نبی الرحمت ہے، آپ کی صفت جس طرح نبی الرحمت ہے، نبی الملحمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اترے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چنگاری اٹھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، پھر آپ نے دوسری کدال ماری، پھر چنگاری اٹھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری کدال ماری، پتھر بھی گھس گیا، اور وہ پھر وہاں سے چنگاری اٹھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکرائے،
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے عجیب منظر دیکھا پتھر کو توڑا آپ نے جب پتھر کو توڑا 3 چنگاریاں اٹھی آپ تینوں دفعہ مسکرائے اور وسلم نے فرمایا کہ جب پہلی چنگاری اٹھی شام کے محلات شام کے محلات روم کے محلات دکھائے کیسر روم کے محلات دکھائے مسلمانوں پر غلبہ پائے کہ مسلمانوں پر غلبہ پائے دوسری چنگاری اٹھی مجھے ایران کے محلات کسرا ایران کے محلات دکھائے گئے وہاں پر مسلمانوں کا غلبہ ہوا جب میں نے تیسری بار دفعہ مارا تو جب ماری چنگاری اٹھی تو یمن کے محلات مجھے دکھا دیے گئے کہ مسلمان ہی پر غلبہ پائے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر روم بھی فتح ہو گیا ایران بھی فتح ہو گیا اور یمن اور قسطنطنیہ کی طرف سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت کے بحری بیڑوں کی فوج جو پہلی اسلام کی بحری فوج تھی وہ بھیجی ان کو اسلام کا غلبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فی سبیل اللہ کا مقصد جو جہاد فی سبیل اللہ کا مقصد بیان کیا وہ یہ ہے غلبہ اسلام کا غلبہ اور مسلمان اس کے ساتھ جڑے رہے جب تک جہاد کا اوڑھنا بچھونا رہا مسلمانوں کا اوڑھنا بچھونا رہا مسلمان دنیا میں غالب رہے پھر ایک وقت آیا کہ عرب کے اندر اترا تھا جہاں قرآن اترا تھا جنہوں نے قرآن اترا دیکھا تھا جن کی زبان میں قرآن اترا تھا جن کے جو اولین مخاطبین تھے قرآن ان کی اولادیں ملوکیت کے اندر چلی دوسری آیت مبارکہ کی طرف آئے وہاں آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کا تذکرہ کیا فرماتے وہاں بھی اللہ نے وہی انداز رکھا یا خطاب نہیں تھا ایمان والوں کا نام لے کر نہیں وہاں ایمان والوں کا نام لے کر اللہ کہا اے ایمان والوں ما لیکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ جب کیا ہو گیا جب تمہیں کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو تم بوجھل بن جاتے ہو زمین کی طرف جیسے کوئی آدمی بھاری ہوتا جسم کا وہ زمین کی طرف جھکتا چلا جاتا ہے جس طرح جسم بھاری ہوتا چلا وہ جھکتا جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں تم زمین کی طرف بھاری ہوتے چلے جا رہے ہو زمین پر بوجھ بنتے چلے جا رہے ہو زمین پر اور مقصد کیا ہے تمہارا کیوں چھوڑا ہوا تم نے اللہ کے دین کو ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی طرف بھاگتے یہاں بھی ایک چیز سمجھ آ گئی مومن مسلمان جہاد فی سبیل اللہ کی طرف جاتا ہے اس کا مقصد دنیا نہیں ہوتی اس کا مقصد آخرت ہوتی دنیا اس کے میں نہیں ہوتی نظروں میں نہیں ہوتی آخرت اس کی نظروں میں ہوتی تو آگے اللہ نے کیا فرمایا دنیا پر تم راضی رہنا چاہتے ہو آخرت کے مقابلے میں کتنی یاد رکھو کتنی ہے دنیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کہ میری امت کی عمر 60 الی 70 سال کے درمیان کہ 60 سے 70 سال کے درمیان میں اسی طرح 60-70 سال اوسطن عمر 100 سال ہو جائے گی 100 سال سے اوپر ہو جائے گی کتنا ہوگا مقابلے میں اللہ فرمائے آخرت کے مقابلے میں اللہ فرمائے فما متاع الحیات دنیا کی زندگی دنیا کا ساز و سامان یہ آخرت کے مقابلے میں تھوڑا سا بھاگتے چلے جا رہے ہو اور تم اس کے پیچھے بھاگتے چلے جا رہے ہو چھوڑ دیا تم نے جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دیا قتال فی سبیل اللہ کو چھوڑ دیا اور تم جا رہے ہو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے آگے فرمایا تنفروا يعذبكم عذابا علیما یہ دل کے کانوں سے یہ لفظ سنے اس کا ترجمہ صرف آپ ذہن میں رکھ لے اللہ کیا فرما رہا ہے اللہ فرماتے الا تنفروا اگر تم نہیں نکلو گے دین کی خدمت نہیں کرو گے يعذبكم عذابا علیما یہ کافروں کو خطاب نہیں ہے
یہ کافروں کو خطاب نہیں ہے، کافروں کو خطاب نہیں ہے، مشرکین کافروں کو خطاب نہیں ہے، مشرکین کو خطاب نہیں ہے۔ خطاب پہلے آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا، کلمہ پڑھ لیا تم نے، دعویٰ کرتے ہو کلمہ پڑھ لیا تم نے، مومن ہے، دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں۔ یاد رکھو اگر تم دین کی خدمت نہیں کرو گے، دین کے لیے نہیں نکلو گے، یعذبکم عذابا الیما، اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ پھنے خام بڑے ہوئے ہو تم، بڑے پھنے خام بڑے ہوئے ہو، یہ ہماری ہی تم سمجھتے ہو، یہ ہماری ہی وجہ سے چل رہا ہے نظام۔ ہم ہوں گے تو نظام چلے گا، ہم ہوں گے تو نظام چلے گا، ہم نہیں ہوں گے تو نظام نہیں چلے گا۔ اللہ فرماتے وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، پھر اللہ تبدیل کر دے گا تمہاری جگہ۔ آئے اسی بات کی طرف جہاں سے میں نے روکا، ملوکیت شہنشاہیت جب گئے، مال و دولت اس کی طرف جب گئے، پھر اللہ نے ان سے جو ہے پھر دنیا کی جو ہے باغ دوڑ ان کے ہاتھوں سے نکل گئے، دین کی باغ دوڑ ان کے ہاتھوں سے نکل گئی۔ پھر اللہ نے ترکوں کو یہ ساری کچھ دے۔ ایک وقت تھا کہ ترک جو ہے وہ دین کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ کتنا ظلم کیا مسلمانوں پر تاتاریوں نے، خون کی ندیاں بہا دی انہوں نے، جو دریاؤں کا وہ سرخ رنگ تھا وہ سرخ چلتا تھا خون کی وجہ سے۔ کھوپڑیوں کے مینار بنائے انہوں نے مسلمانوں کی، اتنا ظلم کیا، لیکن پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے رد کیا ایک دن کے اندر 40 لاکھ ترکوں نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، اور 1000 سال تک خلافت عثمانیہ کو قائم کیا۔ یستبدل قوما غیرکم، پھر تم نہیں کرو گے تو کوئی اور قوم لے آؤں گا میں، کام اللہ نے کروانا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، تم اللہ کو نقصان نہیں کرو گے، اللہ کوئی اور قوم لے آئے گا، وہ نہیں کریں گے تو دین، تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم نہیں کریں گے تو دین کا کام ختم ہو جائے گا؟ پھر دوستو یار میں مختصر آپ حضرات کے سامنے ان آیات کی تشریح رکھی۔ اب ہم نے اپنے موجودہ حالات پر نظر ڈالنی، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ان آیات ہمیں بھی کچھ کہا جا رہا ہے یا نہیں کہا جا رہا؟ یا یہ پھر صرف انہی کے لیے تھی یہ قرآن کی آیات جب اتر رہا تھا قرآن؟ اگر ہم اپنے آپ کو امت محمدیہ کا ایک فرد سمجھتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی سمجھتے ہیں، تو پھر یا ایھا الذین آمنوا کے مصداق میں اور آپ بھی آتے ہیں۔ جب ہم ان آیات کا مصداق ہیں، ان خطاب ہمیں بھی یہ خطاب ہے، تو پھر ہم نے اپنے جو ہے ضمیر کو جھنجھوڑنا ہے، کیا ہم ان آیت پر پورا اتر رہے ہیں یا نہیں؟ مسلمانوں نے جہاد فی سبیل اللہ کا راستہ اختیار کیا، دنیا میں غالب رہے۔ یہ فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم ذلہ، جب تم جہاد چھوڑ دو گے اللہ ذلت مسلط کر دیں گے، تو پھر اللہ ذلت مسلط کر دیں گے۔ ہمارا درس چل رہا تھا سورۃ الرعد کی آیت، ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعۃ او تحل قریبا من دارهم حتی یأتی وعد اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ کافر ہیں کہ دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے انکاری ہیں، اللہ فرماتے ان پر مصیبتیں اتریں گی، کبھی زلزلے کی صورت میں، کبھی شرار کی صورت میں، کبھی معیشت کی تباہی کی صورت میں، کافروں پر یہ مصیبتیں اتریں گی،
قرآن کہتا ہے کافروں پر اتریں گی، آج مسلمانوں پر کیوں اتر رہی ہیں؟ آج مسلمانوں پر کیوں اتر رہی ہیں؟ مسلمان کیوں پریشان کھڑا ہے؟ مسلمان کیوں پریشان کھڑا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے، مسلمانوں پر کیوں آ رہے ہیں؟ زلزلے مسلمانوں پر کیوں آ رہے ہیں؟ خون مسلمانوں کا کیوں بہایا جا رہا ہے؟ خون مسلمانوں کا کیوں بہایا جا رہا ہے؟ گاجر مولی کی طرح مسلمان کیوں، گاجر مولی کی طرح مسلمان کیوں کاٹا جا رہا ہے؟ کن کے ہاتھوں، ان کے ہاتھوں جن پر مصیبتیں آنی تھی۔ تو میرے دوستو اس کا جواب اس کا جواب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دے دیا۔ میری امت کے ایک وقت آئے گا، میری امت یہود اور نصارہ کے طریقے پر ان کے اس طرح جیسے قدم بہ قدم کے پیچھے چلیں گے، پہلو بہ پہلو کے پیچھے چلیں گے، حتیٰ کہ اگر یہودی جو ہے وہ سوراخ گے اس کے اندر سوراخ میں بھی داخل ہوں گے، تم بھی اس میں۔ وہ کون لوگ ہوں گے جن کے پیچھے ہم چلیں گے؟ وہ کون لوگ ہوں گے جن کے پیچھے ہم چلیں گے؟ یہود و نصارہ ہوں گے۔ آپ نے فرمایا فمن اور کون؟ آج ہم اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں، آج ہم اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں، پینا یہودیوں کی طرح، ہمارا کھانا پینا یہودیوں کی طرح، یہودیوں کی طرح، ہمارا چال چلنا یہودیوں کی طرح، ہمارا لباس یہودیوں کی طرح، لڑ رہے ہیں یہودیوں کے ساتھ، اور پھر ہم جنگ لڑ رہے ہیں یہودیوں کے ساتھ۔ ہم غلبہ پانا چاہتے ہیں یہودیوں کے اوپر، ہم غلبہ پانا چاہتے ہیں یہودیوں کے اوپر۔ ہماری معاشی یہودی بنائے، ساری پالیسیاں یہودی بنائے، اور پھر ہم یہ چاہتے یہ ہیں کہ ہم یہودیوں پر غلبہ پا لیں۔ قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن کا فیصلہ، قرآن نے فیصلہ کر دیا، اور پھر ایک اور قرآن نے فیصلہ کر دیا، جتنی مرضی دوستیاں لگا لو، جتنی مرضی دوستیاں لگا لو یہود و نصارہ کے ساتھ، تعلقات قائم کر، جتنے مرضی تعلقات قائم کر دو، سیاسی پالیسیاں بنا لو، معاشی پالیسیاں بنا لو، تم ان کو جس طرح مرضی خوش کر دو، ورن ترضى عنك اليهود ولا النصارى ایک بات ہی راضی ہو سکتے ہیں کہ تم یہودی بن جاؤ، کسی اور نصرانی بن جاؤ، اس کے علاوہ کسی اور کم بات پر وہ راضی ہی نہیں رہ سکتے۔ پھر ہم نے سوچنا ہوگا ہم کس طرف کھڑے ہیں۔ آج سوال ہوتا ہے آج لوگ یوٹیوب پہ بیٹھ کر سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نئے فلاسفر اٹھ رہے ہیں جن کو قرآن کی الف بے کا نہیں پتا۔ ایسے لوگ بیٹھ کر فلسفہ بیان کرتے ہیں، فلسطین کی جو جنگ ہو رہی ہے یہ ان کی زمینی جنگ ہے، زمینی جنگ ہے وہ کہتے ہیں، ان کو زمینی جنگ ہے وہ کہتے ہیں، ان کو نہیں چاہیے تھا پردہ لینا۔ آج میرا نوجوان ان کے پیچھے چل رہا ہے، میرا نوجوان اس کا فالوور ہے، انجینئر صاحب بڑی پیاری بات کہتے ہیں، جی انجینئر صاحب بڑی پیاری باتیں کرتے ہیں، وہ انجینئر کہتے ہیں ان کو کیا، وہ انجینئر کہتے ہیں ان کو بھائی وہاں وہ کس کے لیے لڑ رہے ہیں؟ وہ اپنے گھر کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ اپنی زمین کے لیے کیا لڑ رہے ہیں؟ وہ میرے اور آپ کے ایمان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تمام امت مسلمہ کو اگر خدا نہ یہی یہودی یہی صلیبی خدا نہ خواستہ مکہ اور مدینہ کی طرف آ گئے، کیا اسی طرح سوئے رہیں گے؟ اسی طرح سوئے رہیں گے؟ ان کا اگلا ٹارگٹ ہے یہ، پہنچ چکے ہیں قبلہ اول پر، تو وہ پہنچ چکے ہیں، اب جو قبلہ ہے اسی کی طرف آنے۔ جنگ اپنے گھر کی جنگ نہیں لڑ رہے، ان کے ایمان کا آپ اندازہ لگائیں اس بات پر، یہاں علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، شاید کہ اس طرح کا ایمان پتہ نہیں ہو یا نہ ہو، ایمان ان کے بچوں کا ہے، جتنا ایمان ان کے بچوں، بچہ کہتا ہے ایک بچہ کہتا ہے، اس کی ویڈیو آئی کہ جب وہ بچہ کہتا ہے ہمارے گھروں پر بم گر رہے تھے نا، میری ماں نے کہا کیا ہو گیا مسلمان حکمرانوں کو کہ وہ ہماری مدد کے لیے نہیں آ رہے؟ کیا ہو گیا مسلمانوں کو
ہماری مدد کے لیے نہیں آتے. 10-12 سال کا بچہ بچے ہے. کا ایمان 10-12 سال کا بچہ ہے. وہ کہتا ہے کیوں آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ ہمارے پاس مدد کے لیے اگر ہمارے پاس مدد کے لیے جبرائیل بھی آ جائے تو کہیں گے اگر تجھے ہم اس کے تو کہیں گے اگر تجھے اللہ نے بھیجا ہے اپنی مرضی سے آیا ہے, ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے, حسبنا اللہ, ہمارے لیے اللہ کافی ہے. یہ کہتے ہیں آج بیٹھ کر کہ وہ آپ یہ کہتے ہیں آج بیٹھ کر کہ وہ اپنے جو ہے وہ زمین کی جنگ لڑ رہے ہیں. انہوں نے اپنی نئی نسل کو انہوں نے اپنی نئی نسل کو آگے کر دیا, نئی نسل ان کی بٹھا کے رکھ دی. انہوں نے وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہودی سمجھ رہا ہے کہ شاید یہ غالب آئے گا. کیا کہتے ہیں ان کے اور بارے میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں؟ حق اور باطل کو اللہ نے حق اور باطل کو اللہ نے واضح بیان کر دیا. اسی صورت رات کے اندر اللہ پچھلے ایک مثال دے کر تعالیٰ نے ایک مثال دے کر سمجھایا ہے. فرمایا آسمان سے پانی اترتا ہے, انزلت من السماء ایمان انزلت من السماء ایمان فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا. اللہ فرماتے ہیں جب بارش اللہ آتی فرماتے ہیں ہے جب بارش آتی ہے زمین پر تو سیلاب آتا ہے, اس پر جھاگ ہوتی ہے, قیمتی چیز ہوتی ہے, اور پھر جو قیمتی چیز ہوتی ہے زیورات کی صورت میں, موتیوں کی صورت میں وہ زمین کے نیچے بہ جاتی ہے. اوپر جو جھاگ اس کے اوپر جاتی ہے, وہ جو لوگ سمجھتے ہیں یہ غالب آ گیا, یہ غالب آ گیا, یہ غالب آ گیا, آج یہ ہو گیا, آج یہ ہو گیا, آج یہ ہو گیا. آج سے جیسے کہ آج سے 20 سال پہلے سنتے ہم تھے, جب چھوٹے تھے آج سنتے نے تھے, حملہ کر دیا, آج نیٹو نے حملہ کر دیا, آج فاسٹ فوڈ کے بم گرا دیے گئے, آج پہاڑوں کو بھی میل کر دیا گیا افغانستان کے اندر, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کیا ہوا؟ کون غالب آیا؟ کیا ہوا؟ کون غالب آیا؟ کون غالب آیا؟ کون غالب آیا؟ تو مسلمان دنیا نے نہیں دیکھا تو مسلمان غالب 42 آیا. ملکوں کی فوج نے مار 42 ملکوں کی فوج نے مار کھا لی یہاں پر. اور آپ کو ایک آخری بات لوگ ہے, سمجھتے ہیں حماس جہاں لوگ سمجھتے ہیں حماس والوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کی ہے, یہ جو ہے اس کے رد عمل کے اندر جو ہے وہ حملہ کر رہے ہیں. رد عمل میں یہودی جو ہے وہ رد عمل میں یہودی جو ہے وہ مسلمانوں کو ختم کر رہے ہیں. رد عمل میں دوستو, حماس نے حملہ کیا رد ہے. عمل میں حماس نے حملہ کیا ہے. رد عمل ان کا نہیں ہے, وہ رد عمل ان کا نہیں ہے, وہ تو 1917 سے ظلم کرتے چلے آ رہے ہیں. 1917 سے وہ ظلم نظر نہیں آتے, وہ ظلم نظر نہیں آتے, آج یہ نظر آتا. اور آج یہ نظر آتا. تو اس لیے میرے دوستو, تو اس لیے میرے دوستو تعالیٰ فرماتے ہیں حق نے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حق نے غالب آج آیا. نہیں تو کل, آج نہیں تو کل. یہ امتحان ان کا نہیں ہے, یہ امتحان ان کا نہیں ہے, نہیں ہے, ان کا امتحان نہیں ہے, امتحان ہمارا ہے. امتحان ہمارا. کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں, کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم آج ہم دنیا کے آج مسلمان حکمران, دنیا کے مسلمان حکمران بھی اور ردیتم بالحیات دنیا, دنیا کی زندگی کو ہمارا تیل گیا, ہمارا تیل گیا, ہمارا پیٹرول گیا, ہماری معیشت گئی, ہماری سب کو یہ نظریں ہیں. اگر ہم جا کر جو ہے اس کے کریں گے ہمارا آقا امریکہ ناراض ہو جائے گا ہم سے. سب کی نظروں میں یہ ہے. سب کی نظروں میں یہ ہے. تو اگر میدان میں کھڑے ہیں تو حق والے, تو اگر میدان میں کھڑے ہیں تو حق والے, ایمان والے کھڑے ہیں, ایمان والے کھڑے ایمان ہیں, باقی ہے الحمدللہ, جن کے اندر ایمان باقی ہے الحمدللہ وہ کھڑے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں گزشتہ دن, آپ نے دیکھا نہیں گزشتہ دنوں تعالیٰ پاکستان, الحمدللہ تعالی پاکستان کی, میں یہ کہوں بلکہ دنیا کی, میں یہ کہوں پوری دنیا مسلمانوں کی مسلمانوں کی اکٹھی ہوئی, بڑی قیادت اکٹھی ہوئی, جنہوں نے واضح طور پر اعلان کر دیا, جنہوں نے واضح طور پر اعلان کر دیا وہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو نہ ہو, مسلمان عوام جو ہے وہ ہمیں آج اجازت دے, وہ ہمیں آج اجازت دے وہ کے ساتھ کھڑے ہو, ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کے شانہ بشانہ کافروں سے لڑنے کے لیے تیار. یہ ہونا بھی چاہیے, اگر ہمیں یہ ہونا بھی چاہیے, اگر ہمیں تکلیف نہیں ہوتی, اگر تکلیف آخری بات, ہمیں اگر تکلیف نہیں ہوتی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایمان نہیں ہے. کیا فرمایا تھا, کیا فرمایا تھا, المومن کا جو ہے ایک جسم کی, مسلمان جو ہے ایک جسم کی مانند. اذا اشتکا راسو, اذا اشتکا راسو, جب سر میں درد ہوتی ہے نا پورا, جب سر میں درد ہوتی ہے نا پورا جسم تڑپتا ہے. بخار میں ہو انسان, بخار میں ہو جسم انسان ہے,
تو پورا جسم تڑپتا ہے۔ فلسطینیوں کو مسلمان اگر ہم فلسطینیوں کو مسلمان سمجھتے ہیں یا اپنے آپ کو ایمان والا تقریر ہیں، اگر ان کی تکلیف پر مجھے اور آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، سمجھو ایمان نہیں ہے۔ اگر کچھ تکلیف ہم کر نہیں سکتے جسم پر، ہم کر نہیں سکتے، ہم جا نہیں سکتے، وہاں جا نہیں سکتے، وہاں ان کی مدد ہم کیسے، پھر ساتھی پوچھتے ہیں ان کی مدد ہم مدد کیسے کر سکتے ہیں، ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں۔ یہاں الحمدللہ یہاں پاکستان کی وہ بڑی قیادت علماء کی وہ ان تک مالی تعاون بھی پہنچا رہی ہے، عمومی ان کے ساتھ ہمارا عمومی تعاون یہ ہوگا کہ ہم اسرائیلی چیزوں کا مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، واضح طور پر، خصوصاً یہ پیپسی اور کوکا کولا جس کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں چلتا، کہ یہ نہیں ہوگی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگی تو ہمارا گزارا ہی نہیں چلے گا۔ آپ کو آج ایک یہ جو پیپسی ہے نا، پیپسی کے جو حروف ہے PEPSI، اس کا مطلب جو ہے، اس کا پورا اگر اس کا جملہ پڑھا جائے، اس کا یہ مخفف ہے اس بات کا کہ ایک روپیہ اکٹھا کر کے اسرائیل کو دو۔ انگلش جو بنتی ہے نا پوری، اس کی انگلش جو بنتی ہے نا پوری، وہ یہ بنتی ہے کہ ایک روپیہ اکٹھا کر کے اسرائیل کو دو۔ کبھی سوچا اس بات کا؟ اور کوکا کولا کی بوتل اٹھائیں، شیشے والی بوتل ایسے اٹھائیں، یہ شیشے والی بوتل، یہ جو کوکا کولا لکھا ہوتا ہے انگلش کے اندر، اس کو آپ الٹا ایسے کر کے پڑھ کے دیکھیں، اس کو علماء سے پوچھ کے دیکھیں کہ وہ کیا لکھا ہوا ہے۔ وہ عربی کے اندر لکھا ہوا ہے لا محمد لا مکہ، وہ اپنی ہر چیز، اپنی مصنوعات پہ اپنا نظریہ دیکھتے ہیں ہمیں۔ آپ نے کبھی دیکھا؟ میں بڑا حیران ہوا دیکھ کر بچے جو پتہ چلا یہ بچے چھوٹے بچے یہ کھاتے ہیں اوریو بسکٹ کھاتے ہیں۔ آپ کبھی اوریو بسکٹ کا جو اوپر والا اٹھائیں یا بسکٹ اٹھائیں، اس کے اوپر آپ نشان دیکھیں گے، وہاں 2 کراس صلیبی نشان ہے، اس کے اندر صلیب کا نشان 2 کراس ہے، اس کے صلیب کا نشان دیکھ بڑے خوش ہو کر کھاتے ہیں، اور ہم بڑے خوش ہو کر کھاتے ہیں۔ وہ اس طرح اپنا نظریہ ہمارے اندر کفر منتقل کرتا چلا جا رہا ہے اپنے گھروں سے، اور ہم جو ہے اپنے گھروں سے اٹھ کر نماز کے لیے نہیں آتے، جو ہے وہ نماز کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے نہیں آتے۔ میرے دوستو ہمیں سب کو مل کر یہ سوچنا، اور کل قیامت ہم کہاں جا رہے ہیں، اور کل قیامت والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا جواب دیں گے ہم، کہ ہم ایسی امتی بن کر رہے دنیا میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا